مولانا لال حسین اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہیں مرزائیوں نے جامعہ ازہر مصر میں اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور آج سے 70 سال پہلے ان کی تعلیم پر 10 سال کے اندر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے گئے۔ مرزائی کا جو بجٹ ربے سے شائع ہوا ہے اس کے تیسرے صفحے پر ان کا ذکر ہے، اور اس کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آئی کہ مولانا انور شاہ صاحب اور ان کے شاگردوں نے مرزائیت کو علمی طور پر یتیم کر دیا تھا، شکست فاش دی تھی۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایسے عالم ہوئے ہیں کہ حقیقت میں دنیا عرب میں بھی اس کی مثال نہیں ہے۔ قریبی 500-600 سال میں کسی سرزمین پر اتنے خبیر اور غزیر العلم عالمی کی اطلاع نہیں ملی، اور حضرت فرماتے تھے کہ میرے یہاں ہندوستان میں رہنے اور پیدا ہونے کے مقاصد 2 معلوم ہوتے ہیں، ایک تو حنفیت کی تائید جو حق مذہب قرآن و سنت کے عین مطابق، اور دوسرا یہ جو انگریزی فتنہ پیدا ہوا تھا مرزائیت، اس کی جڑ کھوکھلی کرنا اور کائنات کو سمجھانا کہ یہ بالکل جھوٹا فرقہ ہے اور ان سے پرہیز کیا جائے۔ ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری جو حضرت شاہ صاحب کے علوم کے امین و حامل تھے اور آخری شاگرد تھے بستر مرگ پر، حضرت فرماتے ہیں بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی نے جو حضرت شاہ صاحب کی کتاب خاتم النبیین فارسی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کے شروع میں حضرت بنوری اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد مولانا انور شاہ صاحب جب سال کے اخیر میں دیوبند سے فارغ ہونے والے طلباء کو آخری نصیحت کرتے تھے، اور جب یہ جملے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو آپ کی نبوت کو جھوٹے دعوے داروں سے بچائیے، اور یہ کلمات شاہ صاحب ایسے درد سے فرماتے تھے جیسے ان کے دل میں شگاف ہو چکا ہے اور خون کے بڑے بڑے قطرے نیچے ٹپک رہے ہیں، ایسے درد و سوز سے اپنے شاگردوں کو متوجہ فرماتے تھے۔ اور اسی بیماری کے عالم میں حضرت باولپور کی عدالت میں مرزائیوں کے خلاف پیش ہوئے، اور تاریخی بیان شاہ صاحب کا ہوا ہے۔ پوری دنیا کی عدلیہ اس بات کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کسی نے زبانی طور پر عدالت کے روبرو 2-2.5 ہزار کتابوں کے جلد اور صفحے لکھوائے ہو۔ عدالت کے اندر شاہ صاحب ججوں کی درخواست پر بیٹھ گئے تھے، حضرت بولتے تھے اور سب لوگ لکھتے تھے، اور کتابوں کے انبار لگ گئے کہ ایک صفحہ ایک سطر اوپر نیچے نہیں تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ اس سے پہلے جب حضرت آ رہے تھے تو بستر سے خون ٹپکتا تھا نیچے، لیکن جب فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا تو خون رک گیا، بالکل رک گیا۔ اور جب یہاں سے واپس ہو گئے ہندوستان تو پھر شروع ہو گیا، فرمایا بس اب ارمان پورا ہو گیا، میری اس پیشی سے اور دلائل دینے سے قیامت تک مرزائی سر نہیں اٹھائیں گے، اب سازشیں کریں گے، علمی طور پر کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بڑے قابل شاگردوں کو مرزائیت کے پیچھے لگایا اور ان کو کہا کہ امت کو اس فتنے سے بچائے۔ ان میں مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا بدر عالم، مولانا ادریس کاندیلوی، اور ہمارے استاد حضرت بنوری جن کی امارت و سیادت میں اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب ایشیا کو بلایا اور کہا کہ بس اور مسئلے چھوڑو، مرزائیت پر واز کرو، ختم نبوت بیان اور باتیں چھوڑو، قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کروا کے رہوں گا۔ ان سب باتوں سے مرزائی بڑے تنگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس پائے کا عالم تو شاید ہندوستان میں کوئی ہو جائے، تو انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، اس کو یہاں تمام علوم پڑھوائے اور پھر جامعہ ازہر کے بڑے ہائی کلاس میں داخل کروایا، بڑے سازش اور طریقے سے۔ وہاں سے بھی وہ علوم پڑھ کر کے آئے، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو اور بڑے بڑے ادارے جو دین کے تھے ان کو نوٹس دیا کہ میں آیا ہوں اور میں مرزا غلام احمد کو برحق نبی سمجھتا ہوں، آپ میدان میں آئے۔ مرزائیوں نے خرچہ کیے تھے، 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے تھے، اور پوری دنیا سے ہر قسم کی کتابیں مرزائیوں نے منگوا کے ان کو دی تھی۔ وہ ان کتابوں کے درمیان میں تیاری کر رہے تھے اور اگلے دن مناظرہ ہے۔ کتابیں دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خواب دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں تو آپ کی شفاعت کروں گا نہیں، کیونکہ میرے خلاف تقریریں کر رہا ہوں۔ اور مرزا دکھایا کہ دیکھو یہ تو جہنم میں جل رہا ہے، یہ تو خود کافر مرا ہے، تم اس کے کیوں طرفداری کرتے ہو؟
جب مولانا لال حسین اختر صاحب نیند سے بیدار ہوئے تو دیر تک درود شریف پڑھتے رہے اور کہنے لگے کہ چلو علمی منازل عند اللہ قبول ہو گئے، اور کفر سے بھی اس ہستی نے بچایا کہ جس کا بچانا ضمانت ہے۔ اور انہوں نے مناظرے کے اسٹیج پر آ کر کے ایک عجیب مقالہ پیش کیا۔ کئی مرزائی تو اس صدمے سے مر گئے، وہ تو مر ہی چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک فتنہ جب قریب کا ہو اور ملک پر سوار ہو، اس کا سدباب بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے زیادہ توجہ اس بات پر دی کہ عیسائیوں کو سمجھائے۔ عیسائیوں کے نہ سمجھنے کی وجہ 2-3 بن گئی تھی۔ ان میں ایک بات بڑی عجیب یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ خدا کے بھی بیٹے نہیں ہیں تو اس کا باپ کون ہے؟ یہ ان کے خیال میں ایک بڑا اونچا علمی اعتراض تھا۔ اور نجران کا وفد جو سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ان کی گفتگو نے مناظرے کی شکل اختیار کی، اور اس کے جواب میں ابن عباس کے قول کے مطابق سورۃ آل عمران کی ابتدائی 87 آیات نازل ہوئی۔ وہ سوال کرتے تھے اور جبریل آیت پڑھتا تھا اور وہ جواب ہوتا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی ایسا شخص آپ کو معلوم ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ابھی جبریل آئے اور یہ آیت سنا رہا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عجیب حالت تو آدم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں ہے، والدہ ہے۔ آدم کے تو نہ والدہ ہے اور نہ والد ہے۔ اگر صرف والد نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ الہ یا ابن الہ بنتے ہیں تو حضرت آدم کیوں نہیں بنے؟ خلقہ من تراب، یہاں تو ایک عورت کے بطن سے پیدا ہے، پیٹ سے، وہاں تو مٹی سے بنا ہے۔ ثم قال له کن فیکون، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے۔ تو باپ سے بھی پیدا نہیں ہے اور ماں سے بھی پیدا نہیں ہے، اور پھر بھی نہ الہ ہے اور نہ ابن الہ ہے، تو قدرت الہی سے پیدا ہے۔ تو ایک قدرت خدا کی یہ ظاہر ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک قدرت اللہ کی ایسی بھی ظاہر ہوئی ہے کہ حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئے، آدم کی پسلی سے پیدا ہوئے۔ تو آدم تو مرد ہے، وہ تو ماں نہیں بن سکتے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد عیسائیوں کی بے راہ روی بیان فرمائی کہ یہ اصول ہدایت سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ تجاوز کر رہا ہے۔ ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں 2 جماعتیں نظر آتی ہے کہ اسلام کا نام لیتی ہے لیکن اسلام کے اصول سے ہٹی ہوئی۔ ایک مبتدئین اور بدعت کے ٹھیکیداران، قبر پرست، غیر اللہ سے مانگنے والے اور قبروں کے پجاری۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔